حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس نہیں جاتے۔ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ میں کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، واقعہ سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا کر کہتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا کہتا ہوں تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار۔ تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ آئے ہائے بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی، اگر دیکھو اللہ والے کیسے، کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آپ نے دے گا عطا، کیا فرمائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اسی سے استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے۔ بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے رہتا ہے کیا بتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیغے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ 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 سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئے تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب، اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کیا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تیری اطاعت کرتا ہے، بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟
اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی، گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہ گار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دے تو اس کی تو بخشش کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ تو رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہ گار، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ اللہ جب اتنا گناہ گار، اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دیں، 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ آپ ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان، دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا، اقبال جرم، ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو، سزا سناؤ، بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، وہ بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا۔ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق۔ اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں، مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا، جب اس نے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، اس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں، جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی بڑی تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے
उसे देखकर अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को नेकी पर किसने उकसाया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह पाक फरमाता है हाँ मैं जानता हूँ मगर तुम मुझे बताओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ मालिक करीम तूने इसे एक चीज यानी जहन्नम का खौफ दिया है, ये उससे डरता है। अल्लाह तूने इसे उसको एक चीज जन्नत की उम्मीद दिलाई है, ये उसकी उम्मीद रखता है। अल्लाह यही खौफ और उम्मीद है जिसने इसे रात की नींद कुर्बान करके तेरे हुजूर खड़े होने पर उभारा है। अब अल्लाह पाक फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये जिस चीज से डरता है यानी जहन्नम से डरता है, मैंने अपने इस बंदे को उससे अमन बख्शा, और जिसकी उम्मीद रखता है यानी जन्नत की, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी। रात उठकर जब दुनिया सोई हो बंदा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, अल्लाह फरिश्तों के सामने गोया फकर फरमाता। दूसरे नंबर पर सुनो फरमा दूसरा वो शख्स जो हक और बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक कि शहीद हो गया, या अल्लाह पाक ने उसे फतह अता फरमाई। अल्लाह उस बंदे को देखकर भी मुस्कुराता है। जिहाद करने वाले मुजाहिदीन या तो शहीद हो जाए या गाजी होकर लौटे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रहमत उन पर भी छमाछम बरसती है। और तीसरे नंबर पर फरमाया तीसरा वो बंदा जो रात को सफर करता है, यहाँ तक कि रात के आखिरी हिस्से में जब कहीं ठहरता है तो उसके साथ वाले सो जाते हैं मगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगता है, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह पाक मुस्कुराता है। इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे हैं, इज्तिमा में आना, महफिल में आना, दुआ में शिरकत करना बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी आदत ऐसे भी बनाएं कि कुछ इबादतें ऐसी करें कि मैं जानूं रब जानूं। ये जो रात उठकर दुआ का लुत्फ है, रात उठकर जो नमाज पढ़ने का लुत्फ है, जब सारी दुनिया सो रही है और बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है। उलमा कहते हैं दिन के नवाफिल के मुकाबले में रात के नवाफिल अफजल हैं, क्योंकि रात सुकून होता है, रात रिक्कत कल्बी मिलती है, सुभान अल्लाह, रहमत इलाही छमाछम बरसती है। हमें क्या करना है कि रात तहज्जुद की नमाज की आदत डालें। रमजान में बन गई थी ना, सारी के लिए उठते थे तो लोग तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। कभी कभी अगर हर रोज नहीं हो सकता तो बस कभी कभी करें। अच्छा अगर ऐसी कोई इबादत हो भी जाए ना तो सबको बताएं ना कि रात उठा था तो जनाब दुआएं भी की तो आंसू भी बहाए हैं, तो ऐसा किया करो कि मैं जानूं और रब जाने। अल्लाह से बातें किया। मैं आपको सही बताऊं, आप मुझे एक बात बताएं, ये तो आपने सुन भी लिया कि अल्लाह की रहमत किस कदर बरसती है उस पर। जिंदगी में भी जब कभी हम परेशान हो और रात नींद ना आए, कभी कभी ऐसा होता है परेशानी में नींद नहीं आती, करवटें बदल रहा होता इंसान, और उस करवट बदलते बदलते में आपकी जब वालिदा हयात होगी या माशाल्लाह जिनके पास माँ मौजूद है, माँ जैसी हस्ती कहाँ मिलती। एक बार और सुन लो, दुनिया की बहुत सारी चीजें मेरे और आपके पास हैं जो रिप्लेसेबल है, जो बदली जा सकती है। मोबाइल फोन लेते हैं, बड़ी खुशी से लेते हैं, मगर नया मॉडल आता है तो लोग बदल लेते हैं। सवारी लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, मगर जब नई सवारी आती है तो रिप्लेस बदल देते हैं। मॉडल नया आ गया भाई, आपको पुरानी लगती है। अगर याद रखो माँ बाप चले जाए ना, उसके बाद माँ बाप दोबारा नहीं बने, उनका कोई नया वर्जन या नया मॉडल नहीं है तो इनकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो। तो बहरहाल आप कभी कभी तकलीफ में ऐसा हुआ हो कि रात को नींद ना आई हो, बेकरार होकर माँ के पास गए, आंखों में आंसू लेकर कि माँ मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, या कर्जे में हूँ, या फला प्रॉब्लम है। माँ ने क्या किया? करवट बदल कर सो गई, बेटा तू जान तेरा काम जाने, या माँ खुद भी बेदार हो गई, सीने लगाया और दुआ करना शुरू कर दिया। हम रोए तो माँ भी रोई। ये है ना माँ, मेरी तकलीफ। ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी ये फैसला करना मुश्किल होता था कि तकलीफ मुझे ज्यादा होती है मेरी तकलीफ में, या मेरी वालिदा को ज्यादा होती है। बीमार मैं हूँ, तकलीफ उसे है, ये रिश्ता कहाँ मिलता है? मगर मुझे एक बात बताओ, जब मेरी तकलीफ पर रात नींद छोड़कर, बिस्तर छोड़कर मैं माँ के पास गया, माँ ने सीने लगाया, अगर मैं अपना बिस्तर छोड़कर आंखों में आंसू लिए मेरी माँ से मुझे कहीं ज्यादा प्यार करने वाले रब की बारगाह में चला गया, तो उसकी रहमत क्या मुझे मायूस करती? मेरी माँ के दिल में जो ममता है ना, वो भी मेरे रब ने डाली है। तो रब की रहमत कितनी होगी? कभी कभी अल्लाह की बारगाह में रात के इस पहर हाजिर हुआ, जो प्रॉब्लम है आपकी, जो मुश्किल है आपकी, आप यकीन करें, आप अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद के वक्त रात के आखिरी पहर आंसू बहाएं, दुआएं करें, नवाफिल पढ़ें, फिर देखिए आपके दिल को तसल्ली कैसी होती है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। और आपने देखा कि ऐसे वक्त इबादत करने वालों से रब कितना राजी होता है। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। इसी तरह अजीम सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा रात को उठता है, अच्छी तरह वुजू करता है, फिर अल्लाह पाक की हम्द करता है, उसकी बुजुर्गी बोलता है, अपने नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है और फरमाता है, देखो मेरा बंदा इबादत कर रहा है जबकि इसे मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह, ये काश में आदत मिल जाए कि हम अकेले में इबादत करें, इंफरादी इबादत करें, मैं जानूं मेरा रब जानता। कभी तिलावत करें, कभी पढ़े, कभी दुआएं करें, कभी आंसू बहाएं, सुभान अल्लाह, इसका मजा ही और है। हाँ,
کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑتے ہیں, مدینے کی یاد و نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے, وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے, ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسی ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے, تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہوئی, اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے, امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملائیں, صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست کرنا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا غور کر لیجیے, یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے, سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا, والصافات صفا, ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا, پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو مسلمانوں کو, صفیں سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے, صفیں سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے, بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے, اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے, گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر, جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. پھر اعلیٰ جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں, آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں, خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے, اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا, جب پہلے فرض پڑھیں گے, جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس فتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ
وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے، میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ ایسی پیاری التجا ہے، نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے میرے مومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے، فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری پر، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اے ربیعہ میں نے بھی وہی سوال کیا جو آج تم نے سوال کیا تھا، علی بن ربیعہ نے سوال کیا تھا نا، تو آپ مسکرائے کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے مولا علی نے سوال کیا، حضور آپ نے پہلے استغفار کیا، آپ مسکرائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے، بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا۔ اچھا اس پر بات کرتے ہیں کہ استغفار کتنی کمال کی چیز ہے، اللہ کی کتنی پسند کی چیز ہے، مگر ذرا کمال تو دیکھیے مولا علی شیر خدا کا کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی پورا سینیریو کریٹ کیا، وہ پورا منظر آپ نے خود کریٹ کیا، بنایا کہ اسی طرح پیچھے سواری پر علی بن ربیعہ کو بٹھایا، اسی وادی میں لے کر گئے، اسی وادی میں جا کر آسمان کی طرف نگاہ بھی کی اور وہی الفاظ دہرائے جو نبی پاک نے دہرائے۔ الفاظ دہرانے کے بعد حضرت علی بن ربیعہ کو مولا علی دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں، اور کمال دیکھیں علی بن ربیعہ سوال بھی وہی کر رہے ہیں اور میرے شیر خدا جواب بھی وہی عطا فرمائے۔ ہائے ہائے کیسا نبی پاک سے محبت کا انداز ہے، ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ، ایک ایک قدم تو صحابہ فالو کیا کرتے، ہمارے اسلاف فالو کیا کرتے ہیں۔ مسکرایا بھی نبی پاک نے جس مقام پر جس انداز میں، وہاں جا کر ویسے ہی مسکرا رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک صحابہ کرام مقامات ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں کہاں میرے آقا نے نمازیں ادا کی، کہاں قیام کیا، سفر میں کہاں پڑاؤ ڈالا، ہم بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سفر کریں، وہی پڑاؤ ڈالیں، وہی نوافل ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ امام صاحب سے اور مولوی صاحب سے اور علماء سے لوگ آ کے یہی سوال کر رہے تھے حضرت گناہ تو نہیں ملے گا، سنت ہی ہے نا تو مسئلہ تو نہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندو سنت کو اتنا نارمل لے لیا، اب تو نیا طبقہ بن گیا، کہتے ہیں بھائی نماز میں فرض پڑھ لو بڑی بات ہے، کیا پڑھنا سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ کہاں سے آگے لوگ جو نبی پاک کی سنت سے ہمیں دور کرنے کی بات کرتے ہیں، عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ پتہ چل جائے یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے سنو، فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے سنت پر عمل کرنا تو جنت میں جانے، اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانے والا راستہ۔ لوگ کہتے ہیں سنت ضروری نہیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، قدم قدم پر سنتوں کی بات دعوت اسلامی والے کرتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، یار اتنی سنتوں کی بات، تمہارا بیان بھی سنتوں بھرا بیان، مدنی حلقہ بھی سنتوں بھرا، تو جناب ہر جگہ سنت کی بات۔ ارے غلام آقا کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے؟ ارے مولا علی کو تو دیکھو یار، مولا علی شیر خدا، ہم پنجتن کے غلام ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ان کو دیکھیں نا، ایک ایک قدم کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک انداز کو فالو کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا دن آنے والا تھا، آپ کو آخری گھڑیاں تھیں، آپ نے اپنی
साहबजादी बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछवाया, जरा ये तो बताओ नबी पाक का जो विसाल का दिन था वो दिन कौन सा था? विसाल के वक्त कपड़े क्या पहने थे? यानी एक एक बात की मालूमात ले रहे हैं। तमन्ना ये है कि नबी पाक जिस दिन दुनिया से पर्दा फरमाया इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए, मेरा इंतकाल भी उसी दिन हो जाए। आप गौर करें कितनी बारीकी से प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सहाबा इकराम अहले बैत अतहार फॉलो करते थे। और आज नहीं क्या हो गया? सुनो, अभी थोड़े दिनों बाद इंशाल्लाह हाजी हज को जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको बार बार हज की सआदत अता फरमाए। हज के दिनों में एक ही सवाल होता है, मीना की रातें सुन्नती है ना गुजारे तो हजरत पे दम तो नहीं हो जाएगा? अरे सिर्फ दम की फिक्र है, गए किस लिए हज पे? मेरे आका ने अगर खैमों में मीना के मैदान में रात गुजारी तो आशिक रसूल के लिए तो उससे बड़ी रातें कौन सी होंगी? कदम कदम पर प्यारे आका के तरीके को फॉलो करना चाहिए। हाजी को एक ही फिक्र होती है, दम तो नहीं लग जाएगा, मौलवी साहब और कोई रियायत बता दें। अरे हम गई इबादत करने, सुन्नतों पर अमल करें, मुस्तहब्बात पर अमल करें, बुजुर्गों की अदाओं को अदा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बरकतें लूट करें। तो बहरहाल अब आते हैं वापस उसी अमल पर। क्या अमल है जिसको देख कर रब भी मुस्कुराता है? दोबारा अर्ज कर दूं कि अल्लाह का मुस्कुराना जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, उसकी रहमत बरसती है, उसकी रिजा मिल जाती है। और किस बात पर रिजा मिलती है? कि जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उसके माफी मांगने पर बहुत राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे बंदे से बहुत खुश होता है। वजह पता क्या है? फरमाता देखो मेरा बंदा जानता है कि इससे गुनाह हुआ है और ये भी जानता है कि मेरा मालिक बख्शने वाला। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। गुनाह हो गया अब फौरन तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करें। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये पढ़ने की आदत बनाएं, ठीक है? और इसके माना भी हमें पता होना चाहिए कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे। और सुभान अल्लाह हो सके तो इस्तिग़फ़ार के और भी अल्फाज हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारे शजरा कादरिया तारिया में सय्यदुल इस्तिग़फ़ार लिखा है, वो पढ़ने की आदत बनाएं। कम से कम 100 बार तो दिन में इस्तिग़फ़ार करें ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ बहुत खूबसूरत बातें हमें सीखनी है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। कुरान हमें रास्ता बता रहा है कि आपको हेल्प चाहिए तो सब्र और नमाज के जरिए आपने हेल्प लेनी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इबादत की अदायगी, गुनाहों से रुकने और नफसानी ख्वाहिशात पूरा न करने पर सब्र किया जाए। और नमाज चूंकि तमाम इबादत की असल है, अहले ईमान की मेराज है, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ब्यूटीफुल कॉन्टेक्ट है, तो इसलिए इससे भी मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है। ये भी याद है कि बदन पर बातनी आमाल में सबसे सख्त सब्र है और जाहिरी आमाल में सबसे मुश्किल नमाज है। ये बड़ी अहम बात है। कुछ आमाल वो हैं जिनका ताल्लुक दिल से होता है, इंसाइट होता है। इंसाइट आमाल में सबसे मुश्किल काम क्या है? सब्र करना। और जाहिरी इबादतों में, जिस्मानी इबादतों में सबसे मुश्किल काम क्या है? नमाज पढ़ना। तो ये दो अहम काम दिए गए कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सब्र और नमाज से मदद मिलती कैसे है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या मामूल था। अब जरा सुनिएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का यही मामूल था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त मुहिम पेश आती तो आप अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो जाते। जब मैं खुद इस आयत की कुछ दिनों पहले तैयारी कर रहा था तो बड़ा एक नया बाब आंखों के सामने खुला कि यकीनन जब हम प्रॉब्लम में आते हैं हम दुआ भी करते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं, मगर क्या डायरेक्टली हम नमाज की तरफ जाते हैं? हालांकि कुरान ने हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या दिया है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब आगे चलें। हज़रत उमर फारूक का भी यही अमल था कि कोई मुश्किल दरपेश आती तो आप रज़ियल्लाहु तआला को अगर कभी इस्लामी फौजों के आने में ताखीर पता चलती, यानी आप चूंकि जंगों के लिए फौजों को रवाना करते थे, बहुत शानदार स्ट्रेटेजिक प्लानर थे, तो अब जब फौज गई और एक्सपेक्टेशन ये थी कि फला टाइम को वापस आ जाएगी। उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं कि लोकेशन शेयर हो जाएगी, ये कॉल आ जाएगी कि सर हम यहाँ रुके हुए हैं। अब टाइम हो जाता और फौज वापस ना आती ना, तो आप अब उसको क्या करते हैं? अब पता तो नहीं क्या हुआ उनके साथ, खैरियत से आ जाए, तो आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं, नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अब क्या हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा कहीं गया है, उसकी खबर नहीं आ रही, या कोई चीज हमारी आनी है अभी तक पहुंची नहीं है, या कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है, तो हम क्या उसके लिए नमाज की तरफ जाते हैं? ये नबी पाक का हमेशा मामूल रहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद हनफिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद एक अंसारी रिश्तेदार के पास इयादत करने गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने अहले खाना में से किसी को पुकारा कि ए लड़की, वुजू का पानी ले आओ और हमारे लिए नमाज में राहत
پہنچاؤ, نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں, جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means namaz is a relaxation for all of us. Namaz is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے, آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی, نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کو ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی, ٹھیک ہے, انکانشیس ہو گیا. تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں. دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو, یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئے تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے, کلیمٹی میں ہے, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. and whenever anything bad happen یا going to bad happen, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے, ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نے قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بھلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں آپ کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا, صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے, صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں, صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں, صبر آدھا ایمان ہے, صبر جنت کے خزانوں
خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک نفسانی خواہشات، گناہ کا جی چاہتا ہے، کیونکہ نفس ہے نا، وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا۔ لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دل چاہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علاقہ بھی چینج کر لیا، شہر بھی تبدیل ہو گیا، nobody here to watch you، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں؟ جتنے بھی گناہ ہے، واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، واٹ ایور، ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے، ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا لیکن ان تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گا۔ اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے۔ گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی۔ اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا۔ رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے، چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا۔ تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے، 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا۔ اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا، لیٹس ڈو اٹ۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو، تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 1 نہیں 2 جنتیں ہیں، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے، ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بھلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ، اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی۔ اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤ تو صحیح کون ہوں۔ سچی بات پتہ کیا ہے، جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں۔ او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے۔ جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا، تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوگے نا جناب۔ حدیث پاک کیا ہے، who is more stronger, who is more powerful، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
السلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل بہادری یہ ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے، تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں۔ ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار، یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا۔ ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں کہ اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بھی مجھے معاف کر۔ Look at the way to talk، یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو۔ تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں۔ ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا۔ اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں، نہیں ہوگا رحم، پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں۔ اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں۔ کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، یہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت، یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے۔ If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ، تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں، یا یہ بھی نیت نہیں ہے۔ ایک بات، ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی
अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता, वो सब रब के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हाँ, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहाँ एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पे भी क्या होता है कि आप किसी, कोई बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का पावर है, तुम्हारे पास फला चीज का पावर है, वो उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है। मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो उन इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हाँ, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिर्क है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब उनको देता है, रब को कोई नहीं देता। रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कुरान पाक की इस आयत से। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं,